السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے ایک دلچسپ اور خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 7۔ لیکن اس قسط سے پہلے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 7 کی جانب۔ بورس بورس، لارا کی غصے سے بھری ہوئی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اور پھر نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ بورس کی نیند یکدم اڑی تھی، دماغ زور زور سے گھنٹیاں بجانے لگا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے اپارٹمنٹ کے کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے یہ ناگہانی آفت نازل ہوئی تھی، پھر واپس اسے لپسٹک سے رنگے سرخ ہونٹ اور مسکارے سے لدی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اسے کسی چڑیل کا گمان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ 3 لفظوں کا سوال کیا تھا اس نے، اور لارا نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے پانی بورس کے چہرے اور شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ وہ لارا کی اس شدید ری ایکشن پر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے چیٹ کر رہے تھے تم؟ اس ماریا کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے؟ لاریا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بورس کا منہ توڑتے۔ وہ بورس نے گردن کھجائی اور پھر چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ لارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا آئی لائنر خراب ہو گیا ہے، مجھے تمہاری یہ آنکھ کچھ خراب سی لگ رہی ہے، بورس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مجھے لگتا ہے آج تم نے غصے میں ہونے کی وجہ سے میک اپ اچھا نہیں کیا۔ بورس کی باتوں نے جلتی پر تیل پھینکا تھا۔ یو چیٹر! لارا نے غصے سے کھولتے ہوئے اپنا پرس اس کے بازو پر مارا تھا اور پھر تن فن کرتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ بورس نے ہاتھ جھاڑ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ ابھی لارا کی غصے بھری شکل یاد کر کے ہنس رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ جزین کی کال دیکھ کر وہ فوراً سے پہلے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہے مین، ہاؤ آر یو؟ بورس نے بڑی گرم جوشی سے پوچھا تھا، مگر دوسری جانب سے اس کی اجلت بھری آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو ہائی کو چھوڑو اور میری بات سنو پاپا۔ ایک منٹ، کہیں انکل نے تمہیں دوبارہ تھپڑ تو نہیں مار دیا؟ یا پھر تمہارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر تو نہیں پھینک دیا؟ یا پھر… بورس کی زبان چل پڑی تھی اور اب رکنی مشکل تھی۔ شٹ اپ بورس! اس کی دھاڑ پر بورس کی چلتی زبان کو بریک لگے تھے۔ اوکے تم کنٹینیو کرو۔ بورس نے سنجیدہ ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ بورس، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جزین کی پریشان آواز سن کر وہ پورے کا پورا سیدھا ہو گیا تھا۔ پاپا میری شادی کروا رہے ہیں۔ اس نے لاچاری اور بے بسی کی تصویر بنتے ہوئے اپنی آواز میں سارے جہان کا دکھ سمیٹ کر کہا تھا، اور بورس کو جیسے کسی نے 440 میگا واٹ کا جھٹکا لگا دیا تھا۔ کیا؟ وہ جوش جذبات میں آ کر زور سے چیختے ہوئے صوفے پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اوور ایکٹنگ بند کرو، جزین نے اسے ڈپٹا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم شادی کر رہے ہو، پھر بھی کنگریچولیشنز برو۔ بورس نے بے حد ایکسائٹڈ اور خوش ہوتے ہوئے مبارکباد دی تھی اور وہ جل کر خاک ہوا تھا۔ شٹ اپ یار، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انفیکٹ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، وہ کڑ کر بولا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ لڑکی پیاری نہیں ہے؟ بورس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ جزین خاصہ حسن پرست ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی مس وائرس ہے اور پاپا کی بھانجی ہے۔ اس کے انداز میں اس کا ذکر کرتے ہوئے خاص ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بورس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ دیکھو، اصل میں ہم لوگ اس کے گھر گئے تھے، اور پھر اس نے اپنی نئی دریافت شدہ پھپھو سے لے کر شادی کی تاریخ تک کی بات بورس کے گوش گزار کی تھی۔ تم ہاں کر دو انکل کو، یہ لاسٹ آپشن ہے تمہارے پاس، اس لڑکی کا بعد میں کچھ کر لینا۔ بورس نے ساری بات سن کر سکون سے مشورہ دیا۔ میں بعد میں اسے ڈائیورس پیپرز بھجوا دوں گا۔ وہ اب آگے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جزین، یہ شادی تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو نا؟ بورس نے تائیدی انداز میں پوچھا۔ ہاں۔ اسے اس سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تو؟ بورس نے اس سے سوال کیا تھا۔
وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ پھر بھی فرض کرو اگر تمہیں اس سے شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے تو تم کیا کرو گے؟ بورس پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ صرف پیپر میرج ہوگی۔ جب میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا تو اسے ڈائیورس دے دوں گا، اس نے واضح لفظوں میں کہا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے جزین تم میرے بغیر ہی شادی کر لو گے؟ بورس نے بات بدلی۔ شٹ اپ! اس نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ بورس نے کڑ کر فون کو دیکھا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، اپنی کہہ کر دوسرے کی سنے بغیر فون بند کر دینا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ اماں نے تقریباً اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود ایک مسئلہ ہوں، وہ لب بھینچ کر بولی تھی۔ میں اپنے بھائی کو ہاں کہہ چکی ہوں، اماں نے اٹل انداز میں اسے باور کروایا تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کو ہاں کہہ چکی ہوں، اماں نے اٹل انداز میں اسے باور کروایا تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا اماں جس بے رحمی سے آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں، اس کے بعد میں جینے کے قابل رہوں گی؟ ایک بار بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ میں اس عمر میں ہوں جہاں لڑکیاں بے فکری سے ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، مستقبل کے سہانے سپنے دیکھتی ہیں، اور میں اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کو سمیٹتے ہوئے اپنا وجود ہی زخمی کر بیٹھی ہوں، اور یہ سارے ٹوٹے کانچ میرے رستے میں میرے اپنے ماں باپ نے بچھائے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی کانچ کے ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنے کے بعد دوبارہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے گی؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی ڈائری اٹھا کر کھولی تھی، پھر وہیں اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کے پاس لکھنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بولنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دیتی۔ زندگی آپ کو کسی تاریک سڑک پر لے آتی ہے، آپ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی، بے بسی ہوتی ہے۔ آپ ہوتے ہیں یا آپ کا رب ہوتا ہے؟ اور اب میری زندگی بھی ایک ایسی تاریک موڑ پر آ کر رک گئی ہے جہاں سے ہر رستہ بند نظر آ رہا ہے، ہر طرف خاموشی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں جانتی ہوں تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، مگر روشنی کا سفر بہت کٹھن ہے۔ یہ سفر اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے، کیا زندگی اتنی مشکل ہے؟ لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ڈائری کے صفحے کو بھگونے لگے تھے۔ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس کا مومی چہرہ دمک رہا تھا۔ اس نے ڈائری بند کر کے دراز میں رکھ دی تھی اور پھر کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ باہر گہری خاموشی تھی، آسمان پر چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا اور پھر پردہ برابر کر دیا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے فیصلے پر حمیر غازیان نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حمیر غازیان سے اس کا رویہ نارمل ہی تھا، لیکن میر سے وہ کل رات سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میر نے اس کی ناراضگی نوٹ کی تھی، مگر اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ رات کے وقت لان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اور مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے میرے چھوٹے بھائی۔ وہ ان ہاتھوں کی نہیں، آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میر نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے فیوریٹ کیک کا ڈبہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھری۔ میر نے مسکراتے ہوئے کیک ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر اس پر کینڈل لگائی تھی۔ ماچس میر کو خیال آیا تو تیزی سے اندر بھاگا تھا اور پھر ماچس لے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے کینڈل جلائی تھی۔ میر نے اس کی حیرت نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھری پکڑائی تھی۔ پاپا سو چکے ہیں، میڈیسن لینے کے بعد انہیں نیند آ جاتی ہے، سو میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ تم کینڈل بجھاؤ اور کیک کاٹو۔ میر نے اس کے چہرے پر لکھے سوالات کے جواب رسانیت سے دیے۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ میں اپنے لاڈلے کا برتھ ڈے کبھی بھول سکتا ہوں؟ میر نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے تھے جس پر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اب بچہ نہیں ہوں بھائیان، اس نے مصنوعی خفگی سے میر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا بھائی 19 کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، مگر حرکتیں ابھی بھی 9 سال کے بچوں جیسی ہیں۔
میر نے اس کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، پھر خود ہی ہنس پڑا تھا۔ بھائیان، آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اعتراض اٹھایا۔ نہیں بھائی کی جان، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میر نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب کی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس سر ہلا کر میر کو دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم ابھی بھی ویسے ہی ہو جیسے بچپن میں تھے۔ پاپا سے تمہیں ڈانٹ پڑتی تھی اور ناراض تم مجھ سے ہو جاتے تھے، اور میری جان بستی تھی تم میں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی تمہاری ناراضگی۔ میں تمہیں ہمیشہ منا لیتا تھا، تم ہمیشہ میرے پاس ہی آتے تھے۔ میر بڑی محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا تھا، پھر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو کیونکہ میں نے پاپا کے فیصلے میں تمہیں سپورٹ نہیں کیا، لیکن میرا بچہ، پاپا نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میرا یقین کرو تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ میر نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھی نہیں ہے؟ وہ اچھی ہے، مگر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا تھا۔ میر کو اس کے اس انداز پر پیار آیا تھا۔ وہ تمہیں اچھی لگنے لگے گی اور تمہیں اس سے محبت بھی ہو جائے گی ایک دن، میر نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ بھائیان پلیز نا، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ روٹھتے ہوئے بولا۔ میرا چاند، پاپا اپنی بہن سے اتنے سالوں بعد ملے ہیں، کتنے خوش تھے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط رشتہ باندھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بہن اور ان کا تعلق ہمیشہ بندھا رہے۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہے نا؟ میر نے اسی محبت اور نرمی سے اسے دیکھا اور پھر کیک کی طرف اشارہ کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لٹل بردر۔ اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی تھی اور پھر کیک کاٹ کر میر کو کھلایا۔ میر نے کیک کا وہی ٹکڑا اسی کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ امیر، ماما کہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بہت رحم دل ہے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں میرا بھائی کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ میر کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ کاش ماما ہوتی۔ وہ یکدم چیئر سے اٹھا تھا اور پھر میر کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس پل وہ ایک معصوم بچہ لگا تھا میر کو۔ بھائیان، آپ کو پتہ ہے مجھے ماما بہت یاد آتی ہیں۔ آپ کی بات نہیں ٹال سکتا میں، کیونکہ مجھے آپ میں اپنی ماما کا عکس نظر آتا ہے۔ ماما آپ کی جیسی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں واضح نمی چمک رہی تھی۔ ماما تو مجھے بھی بہت یاد آتی ہیں۔ ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے، مگر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ میر نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ بھائیان، آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ تم مجھے ایسے ہی عزیز ہو جیسے تم میری اپنی اولاد ہو۔ میر نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا اور پھر گلے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت ماما یاد آ رہی ہیں۔ بھائیان، وہ میر کے گلے لگے ہی یکدم ہلکی آواز میں بولا۔ میر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ سارا رومانس میرے ساتھ ہی کر لیں گے تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا؟ اس نے جتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا، میر نے اتنی ہی تیزی سے اسے خود سے دور ہٹا کر گھورا تھا۔ بھائیان دیکھیں نا، رات کے اس وقت آپ اپنے چھوٹے بھائی سے رومانس کر رہے تھے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ میری تو خیر ہے، میری شادی ہونے والی ہے، مگر آپ کی عزت کا… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، میر نے ٹیبل پر پڑا کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ وہ پہلے تو بے یقینی سے میر کو دیکھتا رہا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ جزین، میر نے دوڑ لگائی تھی اور وہ کیک کا بچا ہوا ٹکڑا لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ لان میں ان دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ الارم کی آواز پر اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیڈ کے پاس پڑے جوتے پہنے اور وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی روز کی روٹین تھی۔ سب کا ناشتہ بنا کر ہی وہ کالج جایا کرتی تھی۔ رومی، رومی، بھابھی کی آواز پر وہ کچن سے نکل آئی تھی۔ جی کیا ہوا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کتنی دیر لگاؤ گی؟ تمہارے بھائی نے آفس بھی جانا ہے۔ ناشتہ کیا تمہارا باپ بنائے گا قبر سے آ کر؟ بھابھی کے زہریلے الفاظ اس کے دل پر لگے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ اس نے سختی سے مٹھیوں کو دبایا اور گہری سانس بھر کر سر جھکائے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیضوی چہرہ، ستواں ناک، انابی لب، کالی سیاہ آنکھیں، اس پر سایہ فگن گھنی سیاہ پلکوں کی باڑ دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
اس کے چہرے پر کم عمر لڑکیوں والی معصومیت تھی۔ اس نے نماز کے سٹائل میں سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، روایتی نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہنے وہ بالکل سادہ سی لڑکی کتنی معصوم لگتی تھی۔ میرا باپ کیوں ناشتہ بنائے گا؟ وہ تو جنت میں ناشتہ کر چکے ہوں گے، اس نے بے حد ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ٹھنڈے انداز میں جواب دیا کرتی تھی۔ اپنے باپ سے کہو پھر جنت سے ہمیں بھی ناشتہ بھیج دے، کیونکہ اس کی بیٹی نے تو قسم کھا رکھی ہے ہمیں بھوکا مارنے کی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی اور ایک انداز سے سر کو جھٹکا۔ پلیز ابو کو بیچ میں مت لائیں، مرے ہوئے انسان کا تو لحاظ کر لیں، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ تو تم مجھے بدلحاظ کہہ رہی ہو؟ مہوش بھابھی نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ اس کے لبوں سے آہ نکلی تھی جسے اس نے لب بھینچ کر دبا لیا۔ وہ رونا چاہتی تھی پر نہیں روئی۔ درد اسے بھی ہوا تھا پر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ بھابھی میرا بازو چھوڑیں، اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ مہوش نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی اور اپنا بازو سہلایا۔ جا کر ناشتہ بناؤ، آنے تو تمہارے بھائی کو بتاتی ہیں اسے میں۔ مہوش بھابھی دھمکی دے کر جا چکی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبائیں۔ اللہ، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ یہ اس کی زندگی تھی۔ ماں باپ اس کے چند سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ایک بھائی تھا جس نے ترس کھا کر اسے رکھا ہوا تھا۔ بھابھی کے طنز و تشنا وہ بڑی ہمت سے برداشت کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تم جتنا رو گی یہ دنیا اتنا ہی تمہارا تماشا بنائے گی۔ خود کو مضبوط بناؤ۔ اس نے اپنی امی کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھی تھی۔ وہ فریج سے آٹا نکال رہی تھی جب لینڈ لائن کی گھنٹی کی آواز سن کر رک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ بھابھی فون دیکھ لیں گی، مگر گھنٹی ہنوز بجتی رہی۔ اس نے عجلت میں اپنے آٹے سے بھرے ہاتھ صاف کیے اور پھر فون کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، حسن انکل سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب موجود شخص ذرا عجلت میں بولا۔ رومی نے ناگواری سے ریسیور کان سے ہٹا کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ حسن صاحب کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ ہے تو پھر بات کروائیں ان سے۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے چند برس پہلے۔ اس نے کس قدر اذیت سے یہ الفاظ بولے تھے کہ وہی جانتی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں مس؟ اس کا انداز خاصا مہذب تھا۔ میں ان کی بیٹی ہوں رمیسا۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ دوسری جانب کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مس رمیسا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کے بھائی، وہ اسے دھیان سے سننے لگی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ مہوش بھابھی کی اونچی آواز پر وہ اچھلی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا تھا۔ کسی سے نہیں، پتہ نہیں کون تھا، ابو کا پوچھ رہا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا بات ہے؟ تمہارا باپ تو قبر میں پڑا ہے۔ یہاں فون تمہارے باپ کا تو نہیں، البتہ تمہارے عاشق کا ضرور آ سکتا ہے۔ مہوش بھابھی نے جتنی گھٹیا بات کی تھی وہ سن رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ایسی کوئی بات بھی کر سکتی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ عاشر بھائی کی خاصی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ شاید آفس کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تھا۔ آپ کی بہن کے عاشق کا فون آیا تھا، مہوش بھابھی نے آگ لگائی۔ رومی؟ وہ سن رہ گیا تھا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، بھابھی الزام لگا رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، وہ جو بھی تھا ابو کا پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، میرا یقین کریں۔ اس نے تڑپ کر صفائی دی۔ عاشر میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مہوش بھابھی نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میری بات سنیں کہ جھوٹ ہے۔ اس نے بھائی کا بازو تھاما لیکن اس سے پہلے ہی مہوش نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ مہوش؟ عاشر نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا کہوں؟ اپنی بہن کی حرکتیں نظر نہیں آتی آپ کو؟ وہ جاہلوں کی طرح بول رہی تھی۔ عاشر غصے سے کچھ کہے بغیر آفس کے لیے چلا گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی بھائی کو جاتے دیکھا اور پھر اس بے رحم عورت کو جس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا زیادہ زور سے پڑا ہے تھپڑ؟ مہوش بھابھی نے جھک کر اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مہوش بھابھی نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی چھوڑی تھی اور وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ کاش کوئی میرا یقین کرے،
کاش کوئی تو ہو جسے مجھ سے محبت ہو. کیا میں اتنی بری ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں؟ یہ دنیا ماں باپ کے بغیر اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ دیوار کے ساتھ لگی سسک کر بولی تھی. اس نے بے بسی سے چھت کو دیکھا اور پھر کھڑی ہو گئی. مزید آنسو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ کالج جانے کی تیاری کرنے لگی تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.